اللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونصیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا پھر سے لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے آج جمعے کے اس عظیم اجتماع میں اپنے گھر میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج ہم سب کو اس عظیم اجتماع میں صحیح معنوں میں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی نفاست کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی، آج چاند پھر اور اقتباسات کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ایک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ آخری لمحات میں بیان کر دی گئی تھی کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو ایک شیشی میں ڈالا اور ڈال کر وہ لے جانے لگی تو میرے نبی نے پوچھ لیا کہ اسے کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی نرجو برکتہ لصبیاننا، یہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر میں لے کے جا رہی ہوں کہ اس پسینے سے وہ جو برکت ہمارے بچوں کو ملے گی وہ ہمارے دودھ کے تاثیر میں اور ہماری خوراک کے اندر وہ برکت نہیں مل سکتی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک سے ہمارے بچوں کو میسر آئے گی۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زوجت ابنتی، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بچی کی شادی کرنی ہے۔ وَأُحِبُّ أَن تُعِینَنِی قَالَ مَا عِندِی شَیْءٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کر دیں، میری مدد کر دیں۔ جس طرح اکثر بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے عزیز و اقارب اور جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، جس پر سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس دور میں صحابہ کی امید کا مرکز میرے مصطفیٰ کریم کے ذات تھی، تو اس لیے وہ صحابی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک میں چلے گئے اور جا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُعِینَنِی قَالَ مَا عِندِی شَیْءٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس شادی میں، نکاح میں کچھ آپ کی بھی مدد ہو جائے، کچھ آپ کی بھی مدد ہو جائے۔ تو سن لیجئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ صحابی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی میں کچھ آپ بھی میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔
اللہ اللہ، جس وقت اس شخص نے یہ درخواست کی تو آپ نے فرمایا فی الحال میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ نبی کا دربار ہے۔ جامع الترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجل صحابہ کرام کا یہ فتویٰ تھا میرے نبی کے صحابہ کے، کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا، کوئی سائل میرے نبی کے پاس جاتا، میرے نبی کے ہاں کبھی لا کا جملہ نہیں بولا گیا۔ لا عربی میں نا کو کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ولیکن ایتنی بقاء رورۃ واسیۃ الراس وعود شجرۃ، لیکن تم ایک شیشی لے کر آؤ میرے پاس جس کا سر کھلا ہوا ہو، اور ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی بھی لے کے آ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ایک شیشی لے کر آؤ جس کا سر، جس کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، اور پھر ساتھ ایک درخت کی ٹہنی بھی لے کر آؤ، میں تمہاری مدد اور انداز سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں فَأَتَاهُ بِهِمَا، تھوڑی دیر بعد میں باہر گیا اور باہر جا کر میں ایک شیشی بھی لے کر آ گیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا اور ایک ٹہنی بھی لے کر آ گیا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلب العرق من ذراعیہ، میرے آقا کریم نے اپنی کلائی سے لکڑی کے ساتھ پسینہ مبارک صاف کیا، پسینہ مبارک کلائی سے صاف کیا، حتی املأت القارورۃ، یہاں تک کہ وہ شیشی پسینے سے بھر گئی۔ اس کی ٹہنی سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ہم اس طرح پسینہ ہمارے ماتھے پہ آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے ایسے کرتے ہیں، اس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی مبارک جو تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس کے ساتھ پسینہ تھا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ ایسے کر کے وہ ساری اس شیشی کے اندر ڈال دی۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس شیشی کو بھرا اپنے پسینے سے، یہاں تک کہ وہ پسینے سے بھر گئی۔ قال خذا، میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں آپ نے وہ شیشی اپنے صحابی کو دے دی، اور آپ نے فرمایا تطیبو بھی، آپ کی بیٹی یہ خوشبو استعمال کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابی، جا میں تجھے یہ تحفہ دیتا ہوں، جا کر اپنی بیٹی کو اپنے نبی کی طرف سے یہ تحفہ دے دو کہ یہ تیرے نبی کا پسینہ ہے، یہ پسینہ ہے اور عطر ہے، اور یہ شیشی عطر کی میری طرف سے اسے تحفہ دے دو۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں یہ میری طرف سے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کا موقع ہے، تیرے بیٹی کی شادی ہے، نکاح ہے، میں اپنی طرف سے تیری بیٹی کو نکاح کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ فکانت اذا تطیبت به، تو جس وقت اس صحابی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو لگاتی، خود اس لڑکی کا باپ کہتا ہے جب وہ لگایا کرتی تھی تو یشم اہل المدینۃ رائحۃ ذالک الطیب۔ الحصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے جلد 1 صفحہ 67 پر اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں جس وقت وہ لڑکی شادی کے بعد، نکاح کے بعد اپنے گھر کے اندر اس خوشبو کو لگاتی تو اس خوشبو کی مہک پورے مدینے کے لوگوں کو محسوس ہو جایا کرتی تھی، یعنی پورا مدینہ پاک معطر ہو جایا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں فسم بیت المطیبین، تو جس گھر میں وہ خاتون، وہ لڑکی، اس کی بیٹی رہتی تھی، اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا گیا، یعنی آج تک اس گھر کو
لوگ کہتے ہیں بیت المطیبین، بیت المطیبین، خوشبو والا گھر۔ کون سا گھر؟ خوشبو والا گھر۔ تو سن لیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی ایسی تجلی تھی، ایسا نور تھا، اس میں ایسی چاندنی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسے فیض آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکی کے وجہ سے اس گھر کو اتنی تشہیر کا مرکز بنا دیا۔ مدینے میں جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا فلاں گھر خوشبو والا ہے، فلاں گھر خوشبو والا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جو بھی اس طرح کا سوال کرتا رہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ کر، آپ کو اس کو ہر جہت سے مالا مال کر دیا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی مانگتا اسے میرے نبی عطا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی اپنے ہاتھ مبارک سے جوتا سلائی کر دیا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے۔ اور اسی دوران آپ کی پیشانی مبارک میں ایک روایت میں آتا ہے جوتا آپ سلائی فرما رہے تھے اپنا، تو پسینہ مبارک آپ کی پیشانی مبارک پر نمودار ہوا۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں، تو فرماتی ہیں وہ پسینہ کیسا تھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں خود دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان عرقہ یتولد نورا، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پیکر پر پسینہ بھی نور بن جایا کرتا تھا۔ کیا بن جایا کرتا تھا؟ کہیں وہ پسینہ خوشبو بن جایا کرتا تھا، کبھی وہ پسینہ نور بن جایا کرتا تھا۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جو پسینہ ہوتا ہے اس پسینے کی عام حیثیت نہیں، وہ اتنا مقدر والا، بلکہ اس کی ایک خاص حیثیت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید ہو اور اس پر سونے کے پانی سے ملمع کاری کر دی گئی ہو، ملمع کاری کر دی گئی ہو، ایسے میرے نبی کے پیشانی مبارک پر پسینہ نظر آیا کرتا تھا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت، ایک صحابی چھوٹی عمر میں تھے، ابھی پسینے پر بات چل رہی ہے، یہ رسول اللہ کے مکمل جسم مبارک کی نفاست پر بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹے صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر تھی، کہتے ہیں کنت مع ابی، میں اپنے والد محترم کے ساتھ تھا، اور حین رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک، یہ مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر حدیث موجود ہے۔ یہ حضرت ماعز وہ ہیں کہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے طاہر نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے کچھ ایسا برا عمل ہوا ہے، کچھ گناہ زد ہوا ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب مجھے بتائیے پاک کرنا گناہوں سے یہ اللہ کی شان ہے یا نبی کی شان ہے؟ لیکن صحابی کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، میرا نبی بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ بھی گناہ معاف کرتا ہے، میرا نبی بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ عامر بن عقبہ کے بارے میں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں فاغفر فداء لک ما بقینا، یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہ بخش دیجئے۔ کہیں تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہ بخش دیجئے، کہیں صحابی میرے نبی کے در پر آ کر کہتا ہے طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک کیجیے۔ تو میرے نبی نے کیسا پاک کیا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کے اندر حضرت ماعز بن مالک، ان کو جب رجم کیا گیا اور ان کو سنسار کیا گیا کیونکہ ان سے حالت شادی میں گناہ سرزد ہو گیا تھا، اور اگر بندہ شادی کے بغیر زنا کر دے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور اگر شادی شدہ اس سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ حضرت ماعز بن مالک یہ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، تو میرے نبی نے فرمایا کیا تو ہوش میں ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟
3 مرتبہ میرے نبی نے بولا اے ماعز عقل ٹھکانے ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے آپ پاک کیجئے۔ تو گناہوں سے پاک دنیا میں ایک ہی صورت ہے کہ یا تو بندہ اس گناہ کی سزا دنیا میں کاٹ لے، آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے پھر ایسا ہوا کہ ان کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسی کی کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے اس ماعز بن مالک کی توبہ کو میری پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو میری پوری امت کی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اس طرح کی توبہ انہوں نے قبول کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور رب نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ حضرت ماعز بن مالک کہتے ہیں میرے سامنے، یہ چھوٹے صحابی فرماتے ہیں میرے سامنے ان کو رجم کیا گیا اور میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کر دیا کہ میں سزا چاہتا ہوں عدالت مصطفیٰ کے سامنے، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو رجم کیا۔ فلما اخذته الحجارہ، جس وقت حضرت ماعز بن مالک کو پتھر لگے، یعنی پتھر مارنے لگے، سنسار کیا جا رہا تھا، تو کہتے ہیں ارعبت، تو میں ڈر گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، میں ڈر گیا۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، جس وقت ڈرا تو کیا ہوا سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، ساتھ اور چھوٹے سے صحابی ان کا باپ بھی موجود ہے، لیکن باپ نے وہ کام نہ کیا جو میرے نبی نے کیا۔ تو یہ دیکھیں محبت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم ماں باپ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ساتھ باپ بھی تھا، لیکن کیا ہوا جس وقت میں ڈر گیا، پتھر لگے، تو کہتے ہیں ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ڈرنے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہو گیا۔ فضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً پکڑ لیا اور ساتھ لے لیا، ساتھ۔ تو یوں ساتھ لیا تو میرے نبی کے بغل مبارک کے نیچے ان کا سر لگ رہا تھا، بغل، چھوٹے سے تھے صحابی فرماتے ہیں، تو ساتھ لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے نبی کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹا بچہ تھا، وہ ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا۔ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ چمٹ گیا، وہ صحابی خود فرماتے ہیں میں چمٹ گیا۔ جب چمٹ گیا تو سن لیجئے فسأل علی من عرقی اتبہ، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی کو پتھر مار رہا ہوتا ہے تو پسینہ پورے جسم میں آتا ہے، تو بغلوں میں پہلے پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کی نوعیت آپ جب چیک کریں گے تو پسینہ اکثر بندے کی بغلوں میں پہلے آتا ہے۔ تو بطور بشریت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل مبارک سے پسینہ گرنے لگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میرا سر نیچے تھا، میں حضور کی بغلوں کے نیچے تھا، جڑا ہوا تھا، چمٹا ہوا تھا، بچہ تھا، ڈرا ہوا تھا، تو میرے نبی نے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ بچے کا ڈر ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اسی دوران وہ پسینہ مجھ پر گرا، وہ پسینہ مجھ پر گرا، تو کہتے ہیں فمثل ریح المسک، تو اس پسینے سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی، کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے جسم مبارک سے وہ کستوری کی خوشبو جو پسینہ بن کے آئی، کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا میرے جسم سے خوشبو آتی رہی، میرے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے، اگلی روایت جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں عروہ بن ثقفی ایک بندہ ٹو لگانے کے لیے مدینے میں آیا کہ دیکھیں تو صحیح حضور سے حضور کے غلام کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھنے لگا، پنکھیاں لگا لگا کے کہ دیکھتا ہوں کہ حضور کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں حضور کے غلام۔ کہتے ہیں اچانک کیا ہوا، میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں مسلمانوں کا نبی جب وضو کرتا ہے تو قادو یقتتلون علی وضوہی، تو رسول اکرم کے جسم مبارک سے پانی نیچے گرنے جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ غلام وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ وہ وضو کا پانی مائع مستعمل ہے، وہ پانی مائع مستعمل ہے، یاد رکھیے مائع مستعمل پانی جو ہے وہ خود تو پاک ہوتا ہے، کسی کو پاک نہیں کرتا، اب وہ دوبارہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے
کہ میرے نبی وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر مل کر پورے جسم پر ملتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملتا ہے جس میں میرے نبی کا پانی وضو والا لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صحابی اس طرح برکت حاصل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لعاب دان تھوک مبارک نیچے پھینکتے ہیں تو وہ عروہ بن ثقفی بعد میں صحابی ہو گئے، کہتے ہیں پھر کیا ہوا، سألتہ جاریۃ وہو یاکل الطعام، جب وہ حضور تھوک مبارک نیچے پھینکتے ہیں تو وہ تھوک مبارک جو ہے نیچے نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ ناک سے جو مادہ رطوبت نکلتی ہے، رینٹ نکلتی ہے، وہ بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل کے جسم کے ساتھ مل لیا کرتے تھے، چہرے کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ اب مجھے بتائیے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تعظیم تھی میرے نبی کا، ادب تھا، اس سے پہلے نہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ نبی کے وضو کو اس طرح استعمال کیا جائے اور نبی کے تھوک کو اس طرح استعمال کیا جائے، اس سے برکت لی جائے، اور ناک مبارک سے جو مادہ نکل رہا ہے، جو رطوبت نکل رہی ہے، کسی ایک آیت میں اللہ نے نہیں کہا، نہ میرے نبی نے کہا۔ بغیر دلیل کے صحابہ اتنے ادب کرتے ہیں، بغیر دلیل کے صحابہ اکرام نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے عشق کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عشق کے لیے دلیل کی، یہ دلیلیں جو مانگتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی قرینہ نکال کے دکھاؤ قرآن میں کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا ہو کہ اس کا وضو بھی پانی کا نیچے نہ گرنے دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ میں آگے روایات ساتھ سے ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے جسم کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی کے جسم مبارک سے بول اور براز، پیشاب مبارک، وہ بھی صحابہ اکرام برکت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، صحیح روایات کے مطابق۔ تو اب یہ صحابی فرماتے ہیں، یہ روایت میں سنا چکا کہ ایک لڑکی تھی، بے حیا لڑکی تھی، اس کے کردار پر ہر کوئی انگلی اٹھاتا تھا، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، اچانک اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے آپ کے زبان مبارک میں جو نوالا موجود ہے یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نوالا جو تھا وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے، جس کے ساتھ لعاب لگ گیا تھا، وہ اس لڑکی کو دیا۔ کہتے ہیں لقمہ اندر گیا، ساری بے غیرتی نکل گئی، اور اس کے بعد اس لڑکی کو اللہ رب العزت نے حیا والا بنا دیا، کبھی وہ بے حیاؤں والی حرکتیں نہیں کرتی تھی۔ تو اس لیے القى اللہ علیہ الحیا کا لفظ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر ایسا حیا ڈال دیا کہ پیکرے حیا کا مرکز اس لڑکی کو بنا دیا گیا۔ تو اس لیے یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک اور لعاب دان کی نفاست کا عالم ہے۔ آئیے اب سنیے بول اور بلاز کے حوالے سے۔ بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو اور براز کہتے ہیں پخانے کو، یہ عربی اور فارسی کے اندر یہ لفظ بولے جاتے ہیں، تو اس لیے بول اور براز کا لفظ، اس سے برکت لینا، اس حوالے سے سنیے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ان کثیرہ کا فرمان ہے کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا سنیں، کہتے ہیں اندکا تاتی الخلا، یا رسول اللہ آپ جس وقت قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی حاجت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے بعد اس مقام پر، جس مقام پر آپ حاجت کرتے ہیں، فلا نرا منک شیئا من الاذى، ہمیں وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی، وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی، نہ بول نظر آتا ہے، نہ براز نظر آتا ہے، نہ چھوٹا پیشاب نہ بڑا نظر آتا ہے، وہ جگہ اسی طرح خشک رہتی ہے۔ بعد میں ہم جب چیک کرتے ہیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو کیا وجہ ہے یا رسول اللہ، جب آپ بول و براز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو سن لیجئے میرے نبی نے کیا جواب دیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ فقال لها یا عائشہ، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے سوال کیا کہ میں جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں نہ وہاں پانی ہوتا ہے، نہ کوئی جسم سے مادہ خارج ہوتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو تم پوچھ رہی ہو کیا وجہ ہے، کیوں نظر نہیں آتا؟ تو سنو، اب نسیم الریاض کے اندر امام خفاجی نے اس حدیث کو نقل کیا، سنو اور آپ لطف لیں کہ میرے نبی کے جسم مبارک کی نفاست کا کیا عالم ہے۔ فرمایا، میرے نبی نے فرمایا خطا لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا۔ اب سنیے، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک کے بارے میں فرمایا، او ما علمت ان الارض تبتلی ما یخرج من الانبیاء علیہم السلام فلا یرا منہ شیء۔ فرماتے ہیں تمہیں یہ علم نہیں عائشہ، تم نے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بول و براز نظر نہیں آتا، آپ کے قضاء حاجت کرنے کے باوجود ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو سنو میری تو شان ہی اعلیٰ ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے لیے، تمام نبی، تمام انبیاء اکرام کے لیے ایک خاص اہتمام کر کے رکھا ہے۔ یہ میرے نبی نے جواب دیا، وہ کیا خاص اہتمام کہ اللہ کے انبیاء جس جگہ بھی قضاء حاجت بول و براز کریں تو زمین کو اللہ حکم دیتا ہے، اے زمین تو اس کو فوراً اپنے جسم کے اندر سمو لے، نگل جا، فوراً سمو لے، نگل جا، تاکہ کچھ بھی نظر نہ آنے دے، زمین فوراً اس کو کھا لیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اب یہاں پر کئی اس طرح کے، اسی حدیث کی اگر تشریح میں جایا جائے تو سنو، اللہ رب العزت میرے نبی کے پیشاب مبارک پر اتنی حیا کھاتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتا ہے یہ بول و براز، یہ اگر بندہ دیکھے تو بندے کی طبیعت سلیمہ، اس میں بڑا فرق آتا ہے۔ طبیعت سلیم، بڑی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے بول مبارک پر، براز مبارک پر کسی کو بوجھ، کسی کی طبیعت سلیمہ پر بوجھ آ جائے، تو اس لیے اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نبی کے بول اور براز پر اتنی غیرت کھاتا ہے، وہ میرے نبی کے پورے وجود پر کتنی حیا کرتا ہوگا، پورے وجود پر کتنی حیا کرتا ہوگا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث سنیے، بڑی لطیف حدیث ہے، بڑی لطیف حدیث ہے، سن لیجئے۔ آج ہم استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دور میں پتھروں سے یا مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ تو مجھے بتائیں، جن پتھروں سے یا مٹی کے ڈھیلوں سے آپ استنجا کرتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کیا وہ ڈھیلے ناپاک ہوتے ہیں استنجا کرنے کے بعد یا پاک ہوتے ہیں؟ ناپاک ہوتے ہیں نا۔ لیکن آئیے سنیے، اس سے ڈیفرنٹ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کرنے کے لیے گئے۔ کدھر؟ قضاء حاجت کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کے دور پاک میں ایک صحابی فرماتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میرے نبی قضاء حاجت کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا نکلے، اور کیا ہوا وہاں پر؟ کیا ہوا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں؟ سنو، میرے مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کی نفاست کا عالم یہ ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سامنے دو درخت دور دور تھے، ان کے درمیان میرے نبی نے قضاء حاجت شروع کی۔ قضاء حاجت شروع کی۔ جو ہی میرے نبی نے قضاء حاجت کرنا شروع کی، صحابی فرماتے ہیں وہ دونوں درخت، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اتنا فرق تھا، لیکن وہ دونوں زمین کو چیرتے ہوئے میرے نبی کو ان درختوں نے ڈھانپ لیا۔ کیا کیا؟ ڈھانپ لیا، ڈھانپ لیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب میرے نبی قضاء حاجت کر کے واپس پلٹے، گھر چلے گئے، کہتے میں بھاگتا ہوا اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر میرے نبی نے قضاء حاجت کی۔
کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پہنچا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے. جب اپنی جگہ پر واپس